بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور مرحب کا مقابلہ۔ محترم ناظرین، حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار سے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ دنیا کا ہر انسان اس سے واقف ہے کہ کیسے حضرت امام علی علیہ السلام نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ محترم ناظرین، جب خیبر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور مرحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سب سے پہلے وار کس نے کیا اور ان کے پاس کون کون سے ہتھیار تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، حضرت علی علیہ السلام خیبر کے سامنے آئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام شیر خدا کے ساتھ 6 سپاہی بھی تھے جو کہ حارث سے مقابلے کے درمیان امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن مقابلہ اکیلے علی علیہ السلام نے کیا۔ حارث جو کہ مرحب کا بھائی تھا، امام علی علیہ السلام نے حارث کا قتل کیا تھا، جس کے بعد فوراً مرحب قلعے سے باہر آیا اور مرحب کو بتایا گیا کہ یہ حارث مارا جا چکا ہے، لیکن اس کے بعد مرحب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مرحب نے سپاہیوں سے پوچھا وہ کون شخص ہے جس نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ علی ابن ابی طالب ہیں، تو مرحب علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے قلعے سے باہر آیا۔ جب مرحب قلعے سے باہر آیا، اس نے کہا کہ جس نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے میں اس کی نسل کو زیر زمین سے مٹا دوں گا۔ جب قلعے کا دروازہ کھلا تو مرحب کے ساتھ 200 سپاہی باہر نکلے۔ جب مرحب باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں اور 1 کلہاڑی تھی۔ قلعے کے سارے سپاہی خوشی سے مرحب کے نعرے لگانے لگے۔ مرحب تکبر سے امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے بھائی حارث کو تم نے قتل کیا ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اسے ایمان کی دعوت دی تھی، وہ خود ہی جنگ پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا اگر تم اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور یہی بات میں تم سے کرتا ہوں۔ مرحب یہ سن کر اپنے غرور اور طاقت کے بل بوتے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں؟ میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں، مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضرت امام علی علیہ السلام شیر خدا نے مرحب سے فرمایا جو راستہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ مرحب نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، اگر مرد ہو تو میرا مقابلہ کرو۔ تو جانتا ہے میں مرحب ہوں، میں لوہے سے بہت محبت رکھتا ہوں، جنگجو ہوں، جوان ہوں، طاقتور ہوں۔ اپنی تلواروں کو میان سے نکالو اور میری تلواروں کو دیکھو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب مرحب نے حیدر کا نام سنا تو مرحب کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا اور ہکا بکا ہو گیا۔ مرحب سمجھ چکا تھا یہ وہی حیدر ہے جس کے بارے میں میری ماں نے نجومی سے سن کر بتایا تھا، لیکن مرحب طاقتور اور بہادر تھا اس لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ مرحب نے حضرت علی علیہ السلام پر 3 وار کیے جو کہ امام علی علیہ السلام نے خالی جانے دیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار میان میں تھی اور ہاتھ بالکل ہی خالی تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے تو محبت و فتح ہی ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ مرحب غصے میں لال ہو کر وار سے وار کرتا گیا اور کہتا گیا فضول باتیں مت کرو، ہم کبھی بھی اپنے نبی عیسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے مرحب سے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ مرحب کسی بات پہ نہ مانا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور ایک ہی وار سے حضرت علی علیہ السلام نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تلوار مرحب کے سر سے گزری اور ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلی۔ مرحب کے سارے سپاہی حیران ہو گئے
کہ کیا روشنی کی رفتار سے تلوار چلی اور مرحب کے دو ٹکڑے کر دیے۔ مرحب جیسا ہی تھا ویسا ہی کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان میں رکھی تو مرحب کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسری ٹکڑا دوسری طرف زمین پر گر گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی بہادری دیکھ کر مسلمانوں میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے اور یہودی اپنے قلعے میں واپس بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ امام علی المرتضیٰ علیہ السلام اس دروازے پر پہنچ کر ایک ہاتھ اپنا دروازے کے بیچ میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھا دروازے کے ایک کنارے سے پکڑا اور دروازے کو قلعے سے اکھاڑ کر سامنے خندق پر رکھ دیا۔ یہ قلعہ امام علی علیہ السلام نے صرف اور صرف 2 ضرب میں فتح کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا واقعہ پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔